السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوہ سینہ، جو کہ تحریر ہے نگینہ عبدالقدیر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھابھی، آپ کا موبائل مسلسل بج رہا ہے۔ وہ تینوں لان میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی کہ سکینہ اس کا موبائل کچن سے لان میں لاتی ہوئی بولی۔ کس کا فون تھا سکینہ؟ وہ امل کو فیڈر پلا رہی تھی، اس کے دونوں ہاتھ فی الحال بند تھے۔ سارا، دیکھو کس کی کال تھی؟ سکینہ نے موبائل سارا کو پکڑا دیا۔ بھابھی، آپ کے بھائی کی 10 مس کال۔ اس نے حیرت سے نگین کو دیکھا۔ نگین کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ کال بیک کرو جلدی اور فون سپیکر پر لگاؤ، نگین مشکل سے بولی اور دل ہی دل میں درود شریف پڑھنے لگی۔ کال اٹھاتے ہی برہان بولا، کہاں ہو تم؟ کب سے کال ملا رہا ہوں۔ اس کی آواز لڑکھڑا کر آ رہی تھی۔ برہان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں؟ نگین بے چین ہو گئی۔ امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، میں ان کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، تم فوراً جنرل ہاسپٹل پہنچو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ برہان کی بات سن کر نگین کا دماغ صدمے سے معاف ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی اور جیسے پتھر کی مورت بن گئی ہو۔ ظاہر گل، گاڑی نکالو، اس نے فریحہ بیگم کو کہتے سنا۔ سارا نے امل کو اس کی گود سے لے لیا اور فریحہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے کر جانے لگی۔ اسے امل کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ اس کے پاس آنا چاہ رہی تھی۔ فریحہ بیگم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کو بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول وہ دونوں بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ظاہر گل نے فوراً گاڑی کو اسپتال کی جانب دوڑا دیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچ کر اس کی پہلی نظر برہان پر پڑی، جو پریشان حالت میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بھاگی۔ کہاں ہے امی؟ کیا ہوا ان کو؟ خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، لفظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اپنی بہن کو دیکھ کر برہان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کیوں رو رہے ہو تم؟ کیا ہوا ہے امی کو؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ وہ برہان پر چلائی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں جب گھر آیا تو امی زمین پر گری ملی، میں بہت گھبرا گیا تھا۔ اسما اور انابیہ آپی بھی کراچی گئی ہوئی ہیں، میں نے ایمبولینس کو کال کی اور پھر تمہیں کال کی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسے نگین بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ امی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرے گا، وہ ہم پر ایسی آزمائش نہیں لائے گا جس سے ہم گزر نہ سکیں، اسی لیے آرام سے وہاں بیٹھو۔ آنٹی، اس کو بٹھائیں، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ برہان نے فریحہ بیگم سے کہا تھا۔ فریحہ نے اسے بینچ پر بٹھا دیا۔ سارا بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ امل اب اس کی گود میں سو رہی تھی۔ سارا کو واقعی وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ بے چینی اور اضطراب سے بار بار اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پار اس کی ماں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھے جا رہی تھی۔ نگین، اپنے آپ کو سنبھالو اور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ عافیہ بہن بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ فریحہ بیگم سے اس کی بے چینی دیکھی نہ گئی۔ بیٹا، بہن کے لیے پانی لے کر آؤ، انہوں نے برہان سے کہا اور وہ جلدی سے پانی لینے چلا گیا۔ اچانک ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب بھاگی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ میری امی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ اس کا دل کوئی بری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آرام سے بی بی، یہ اسپتال ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے نرس نے اس کو چپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، وہ ڈاکٹر کے جواب کی منتظر تھی۔ اس پل اسے لگا کہ وہ جیسے کٹہرے میں کھڑی ہے اور اس کی زندگی موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آرام سے بیٹا، آپ کی امی بالکل ٹھیک ہیں، بس ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ شکر ہے کہ وقت پر اسپتال لے کر آ گئے، ورنہ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ یوں سمجھے کہ اللہ نے انہیں دوسری زندگی دی ہے۔ گھر میں ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر نے سوال پوچھا لیکن نگین کچھ بول نہ سکی۔ اس پر سکتہ طاری تھا، لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ ڈاکٹر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا کر دماغ میں پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور ایک ملازمہ ہوتی ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ نگین کی جگہ فریحہ بیگم بول پڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دوائیں نہیں لے رہی، اسی لیے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، بس دوائیں وقت پر لیں گی تو انشاءاللہ وہ سیٹ رہیں گی۔ تھوڑی دیر میں ان کو روم میں شفٹ کرتے ہیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن ایک رات ہم ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ اگر سب نارمل رہا تو صبح تک وہ گھر جا سکتی ہیں۔
अपनी बात मुकम्मल करके डॉक्टर वहाँ से चला गया। वो बिल्कुल ठीक हैं। फरीहा बेगम ने उसे तसल्ली देते उसके दोनों हाथ थाम लिए। उसके हाथ बर्फ से भी ज़्यादा सर्द थे। आपने सुना मामा, डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक हैं। मैं जानती थी। मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे इस आजमाइश से बचा लेगा। मामा, आप जानती हैं वो मेरा सबसे कीमती असासा है। अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। अबू चले गए थे तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मेरा। मैं अल्फाज उसके गले में उलझ गए थे और वो फूट फूट कर रोने लगी। फरीहा बेगम ने उसे गले से लगा लिया था। नगीन की आवाज़ में दर्द था और आंसुओं में शुक्र। अपनी भाभी को पहली दफ़ा रोता देख सारा की भी आंखें और दिल भर आया था। जब बुरहान वापस आया तो नगीन फरीहा के गले लगकर रो रही थी। बुरहान को रुकता देखकर सारा उसके पास चली गई। सारा, अम्मी। उसकी सांस थम गई थी। डॉक्टर से बात हुई है। आंटी बिल्कुल ठीक है बुरहान। थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। वो भाभी बहुत देर से अपने आंसू जब्त करके बैठी थी। बाकी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सारा को पानी की बोतल देते बुरहान ने आंखें बंद कर ली थी, जैसे अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हो। वो चंद लम्हे उन दोनों बहन भाई पर बहुत भारी गुजरे थे। कुछ देर बाद आफिया बेगम को शिफ्ट कर दिया गया तो वो सब रूम में आ गए थे। नगीन को अपनी माँ चंद दिनों में ही बहुत कमज़ोर लगी थी। मामा, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं रात अम्मी के पास अस्पताल में रह सकती हूँ? अपनी माँ को देखने के बाद वो थोड़ा मुतमईन हो गई थी। इसमें इजाज़त की क्या बात है बेटा? आपकी अपनी अम्मी हैं। आप रह सकती हैं उनके साथ। अगर आप चाहें तो सारा भी रुक जाएगी। फरीहा बेगम ने मजीद कहा। नहीं, फिर तो आप अकेली हो जाएंगी। बस आप इतना कर दें कि ज़ाहिर गुल के हाथ अमल का बैग तैयार करके भिजवा दें। आप जानती हैं कि वो मेरे बगैर सो नहीं सकती, तो आप लोगों को तंग करेगी। ठीक है भाभी, मैं बैग भिजवाती हूँ। आप अपना भी ख्याल रखना। चंद ही घंटों में आपका चेहरा कितना मुरझा गया है। सारा की फिक्र बजा थी। उसका चेहरा चंद ही घंटों में बसे मुर्दा हो गया था। मैं अब ठीक हूँ सारा, और आपका बहुत शुक्रिया मामा। नगीन फरीहा बेगम से मिलते हुए बोली। माँ का शुक्रिया अदा नहीं करते बेटा। उन्होंने नगीन के सर पर प्यार किया और वो दोनों वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद ज़ाहिर गुल अमल का बैग और खाना कमरे में छोड़कर चला गया। वो 4 ही निवाले खा सकी थी। बुरहान, अब तुम भी घर जाओ। मैं यहाँ हूँ अम्मी के पास। जाकर आराम करो थोड़ा, सुबह आ जाना। चलो शाबाश। निगो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो जानती थी कि उसका भाई उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने इसरार नहीं किया। अच्छा, फिर इस खाली बेड पर जाकर सो जाओ। वो बेड की तरफ इशारा करते बोली। और तुम कहाँ सोगी? मैं आज देर से उठी थी इसलिए नींद नहीं आ रही। चलो अब जाकर सो जाओ, बड़ी बहन की बात मानते हैं। वो दासी से मुस्कुराई। अच्छा, मेरी 5 मिनट बड़ी बहन। बुरहान उसके कंधे पर पंच करता हुआ बोला था। नगीन सोफे पर बैठी थी और अमल साथ सो रही थी। शायद रात के 2 बज रहे थे जब उसे अपनी माँ की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर अपनी माँ के बेड की तरफ आई थी। अम्मी, आप ठीक तो हैं? कुछ चाहिए आपको? अपनी माँ की खुली आंखें देखकर उसकी रूह को ऐसी तस्कीन मिली जैसे जलते जख्म पर किसी ने मरहम रख दिया। पानी? कमजोरी के बायस वो मुश्किल से बोल पाई थी। नगीन ने जल्दी से उनको 2-4 घूंट पानी के पिलाए। कुछ और चाहिए? उनको दोबारा लिटाकर पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नगीन, मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? अपने आप को देखो, क्या हाल बना लिया है। वो रुक रुक कर बोल रही थी। आप भी कमाल करती हैं अम्मी। हम सबको तो डरा ही दिया था। फिर दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं आपसे खफा हो जाऊंगी। मैं क्या चली गई, आपने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। अम्मी, हम सबको आपकी ज़रूरत है। आपकी दुआओं की वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। नगीन अपने आंसू पर काबू ना पा सकी। आफिया बेगम हल्का सा मुस्कुराई। वो अभी भी दवाइयों के देर असर थी। नगीन ने अपनी माँ का माथा चूमा। उन्होंने आंखें बंद कर दी और फिर गहरी नींद में चली गई थी। माँ के चेहरे को देखकर उसकी दिली सुकून मिला था। वापस अमल के पास आकर बैठ गई। सुबह हुई तो डॉक्टर ने चेकअप करके घर भिजवा दिया था। उस वक्त अनाबिया और असमा भी कराची से वापस आ गई थी। वो तो रात को ही वापस आना चाह रही थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से कोई फ्लाइट नहीं मिली। बुरहान आफिया बेगम को अंदर लेकर चला गया, जबकि वो अमल को लेकर लॉन की तरफ मुड़ गई थी। इन फूलों की खुशबू ने उसे ज़िंदगी के बेहतरीन दिन याद दिला दिए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर तक उतारा। ये वो घर था जहाँ वो पैदा हुई, बड़ी हुई, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। ये वो घर था जहाँ कभी इन सब की किलकारियाँ गूंजा करती थीं, लेकिन आज इस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। 5 साल पहले होने वाले हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। पहले जैसा तो कुछ भी ना रहा था। वो सर झुकाए घर के अंदर चली गई। अनाबी और अस्मा सीधा एयरपोर्ट से पहुंची। सारा दिन उन्होंने अपनी माँ की खिदमत में गुजार दिया था।
امی اب آئندہ آپ کوئی بھی بد احتیاطی نہیں کریں گی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ سب دوائیں وقت پر نہ لینے کی وجہ سے ہوا ہے، پلیز امی کم سے کم دوائیں تو وقت پر لے لیا کریں۔ اور یہ ساجدہ کہاں ہے؟ آج تو میں اس کی کلاس لے کر آؤں گی، آپ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے اس کو، لیکن وہ ہے کہاں؟ نگین نے عافیہ سے پوچھا۔ بیٹا ساجدہ تو میرا بہت خیال رکھتی ہے، پرسوں صبح ہی میری اجازت سے اپنے گاؤں گئی تھی، دراصل اس کی نواسی ہوئی ہے اس لیے میں نے اسے 2-4 دنوں کے لیے بھجوا دیا۔ ساجدہ ان کی پرانی ملازمہ تھی جس پر وہ سب آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ اور نگین تم کب خوشخبری سنا رہی ہو اپنی امی کو؟ کان ترس گئے ہیں خوشی کی خبر سننے کے لیے۔ عافیہ بیگم کی بات سن کر اس کے چلتے ہاتھ تھم گئے تھے، دل کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہتا کہ پھٹ پڑے اور ان 3 مہینوں کی ساری تکلیفوں اور اذیتوں کا حال اپنی ماں کو بتا دے، لیکن بعض اوقات اپنی تکلیفیں اپنوں کو بتانے سے ہم انہیں اور بھی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ خاموش رہی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، فی الوقت عمل ابھی بہت چھوٹی ہے تو اسی لیے وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اسی شام زیان سوات سے واپس آ گیا، جبکہ بابا جان سوات سے واپسی پر پشاور رک گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایک میڈیکل کانفرنس اٹینڈ کرنی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے کافی خاموشی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ سارا کو آواز لگانے ہی والا تھا کہ سکینہ کچن سے نکلتے ہوئے لاؤنج کی طرف آئی تھی۔ السلام علیکم زیان بھائی، آپ کب آئے؟ سکینہ اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وعلیکم السلام، بس ابھی، سب کہاں ہیں؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بڑی باجی تو ساتھ پڑوس میں گئی ہیں، وہ ہے راشد انکل، ان کی بیوی بیمار ہے تو وہاں گئی ہیں، اور سارا باجی تو سو رہی ہیں۔ اور عمل کہاں ہے؟ اوپر سو رہی ہے۔ جان اوپر کمرے میں جانے کے ارادے سے اٹھا کہ سکینہ بول پڑی۔ نہیں جان بھائی، وہ تو نگین بھابھی کے ساتھ ان کی امی کے گھر پر ہے، میرے ابھی بات ہوئی ہے اور… ایک دم سکینہ کا موبائل بجنے لگا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کچن کی جانب جانے لگی تھی، جان کی آواز سے رکی۔ کب گئی تھی؟ جان کے ماتھے پر بل واضح ہوئے۔ کل شام، اور اس کا موبائل مسلسل بجے جا رہا تھا، اسی لیے وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ جان کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ظاہر گل کو فون ملایا۔ ظاہر گل، فوراً گاڑی نکالو اور نگین بیوی کو ان کے گھر سے واپس لے کر آؤ، حکم دے کر اس نے فون بند کر دیا، اور اگلا فون اس نے نگین کو کیا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی سوپ بنا رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ چولہے کو آہستہ کر کے اس نے موبائل اسکرین دیکھی تو اس کا ہاتھ تھم گیا۔ ڈاکٹر زیان؟ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ اسی لیے حیران تھی کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار جان نے اسے کال کی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آواز لرز رہی تھی۔ 10 منٹ میں ظاہر گل آپ کو پک کرنے آ رہا ہے، 20 منٹ کے اندر اندر آپ گھر میں موجود ہوں، 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ نگین نے اس کے لفظوں میں غصہ محسوس کر لیا تھا لیکن اس کے غصے کو سمجھ نہیں پائی۔ اب تم نے کیا کر دیا نگین؟ اس نے خود کلامی کی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی، فوراً سے بیشتر عمل کا بیگ سیٹ کیا اور بالکل تیار کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انابیہ نے پوچھا۔ ابھی ڈاکٹر جان سوات سے واپس آ گئے ہیں، اور عمل میرا مطلب ہے کہ ہمیں بلا رہے ہیں تو ابھی میں چلتی ہوں، امی بھی سو رہی ہیں، ان کا خیال رکھنا، میں آؤں گی انشاءاللہ، اس وقت مجھے جانا ہوگا، ظاہر گل آنے والا ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اور جان نہیں آئے گا امی کو دیکھنے؟ وہ آ ہی نہ جائے، اس نے سوچا تھا۔ نہیں بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں، ساری رات سوئی نہیں، گھر جا کر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور ڈاکٹر جان کہہ رہے تھے کہ وہ چکر لگائیں گے، ابھی سفر سے آئے ہیں تو تھک گئے ہوں گے، امی سو رہی ہیں تو میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ ظاہر گل آ گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھی اور پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ظاہر گل، بابا جان بھی ساتھ آئے ہیں؟ نہیں چھوٹی بہو، بابا جان تو پشاور رک گئے تھے، ان کو شاید کوئی میٹنگ شیٹنگ تھی وہاں، ظاہر گل نے اپنے سادہ انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ اچھا، اور گاڑی ذرا تیز چلاؤ۔ سارے راستے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ جس وقت وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا زیان صوفے پر سر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ زیان نے اپنا سر اٹھایا، نگین کو تیز نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھیں غصے سے انگارہ بنی ہوئی تھیں، کانوں کی لوئیں شعلے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور کنپٹی کی رگیں نمایاں ہو کر لڑکنے لگی تھیں۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید غصے میں۔ سکینہ، سکینہ، وہ چلایا۔ سکینہ کچن سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی زیان بھائی۔ ارے بھابھی آپ 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر عمل کو لے کر اوپر چلی جائیں، مجھے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ زیان نے سکینہ کی بات کاٹی۔
सकीना उसका गुस्सा देखकर डर गई और चुपचाप अमल को लेकर ऊपर कमरे में चली गई। नगीन लाउंज के दरवाजे के पास आंखें झुकाए खड़ी थी। आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत ना हो रही थी। अचानक उसे जान के कदम अपनी तरफ बढ़ते महसूस हुए। उसने जैसे ही आंख उठाकर देखा तो एक झटके से जान ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और तकरीबन घसीटते हुए स्टडी रूम तक ले आया था। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नगीन को तकलीफ होने लगी थी। जान के चेहरे पर भी गुस्से की शिद्दत साफ जाहिर हो रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी तपिश थी। नगीन ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की मगर उसकी गिरफ्त और भी मजबूत हो गई थी। उसको स्टडी रूम में लाकर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। नगीन की सांस फूल गई थी। वो जान की गिरफ्त में बेबस थी। जान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और नगीन की बेचैनी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। स्टडी रूम की खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। नगीन कभी जान के मजबूत हाथों को देखती जो उसकी कलाई पर गिरफ्त किए हुए थे और कभी पीछे बंद दरवाजे को जिससे फरार की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। किसकी इजाज़त से आप अमल को अपने साथ लेकर गईं? वो बिल्कुल उसके रूबरू आ खड़ा हुआ था, हाथ अभी तक नहीं छोड़ा। आप होती कौन है मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी को लेकर जाने वाली? आपने मुझसे ये पूछना भी गवारा नहीं किया। मैंने आपको पहले ही दिन वार्न किया था, लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। उसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने मेरे सारे घर वालों को शीशे में उतारा है, इसी तरह मेरी बेटी को हथियार बनाकर आप मुझे भी काबू कर लेंगी? तो ये आपकी भूल है। एक झटके से उसकी कलाई छोड़ दी। नगीन इस वक्त ये सोच रही थी कि उसको कहाँ दर्द हो रहा है, कलाई में या दिल में। वो फैसला नहीं कर पाई। आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बगैर अमल को कहीं भी लेकर गई तो नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। वो मेरी बेटी है, मेरी इजाज़त के बगैर वो कहीं भी नहीं जाएगी। मुझे मजबूर मत करें कि मैं सारे लिहाज भूल जाऊं। अगर इस घर में रहना है तो फिर इंसानों की तरह रहे। दोबारा अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगा। ये आखिरी वार्निंग है। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। लीव। वो चिल्लाया। नगीन का दिल टूटा था। उसके टूटने की आवाज़ आसमानों तक सुनाई दी थी। वो खामोशी से स्टडी से निकल गई थी, लेकिन बाहर आते उसके कदम रुक गए थे। स्टडी के दरवाजे के पास सारा खड़ी थी। उसकी नज़रों में मलाल था। नगीन ने बस एक नज़र उसको देखा और वापस सर झुकाकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। सारा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बिना सोचे समझे स्टडी में चली गई। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा भाई कहाँ है? दरवाज़ा खुलते साथ ही वो बोली। सारा, क्या कह रही हूँ? जान सिकंदर हैरत से अपनी बहन को देख रहा था। सही कह रही हूँ मैं। आप हैं कौन? आप मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरा भाई तो मेहरबान था, नरम था, हमदर्द था, शफीक था। वो इतना रहमदिल था कि इंसानों की तकलीफ तो छोड़ जानवरों के दर्द को भी महसूस कर लेता था। उसकी शफकत और हमदर्दी की मिसालें हर जगह मिलती थी। जान सर झुकाकर उसकी बातें सुन रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे किरण और आप में कोई फर्क नहीं लगा। उसके चेहरे पर तनकीदी मुस्कुराहट थी। सारा, बस, तुम हद पार कर रही हो। जान ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन वो बोलती रही। आपकी कहानी में वो विलन थी और नगीन भाभी की कहानी में आप हैं। जो कुछ मैंने आज सुना, ट्रस्ट मी भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सारा की आंखों में दर्द था। एक बात बताएं भाई, क्या इन 3 महीनों में नगीन भाभी ने कभी आपका मान तोड़ा? आप तो इनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। कभी उन्होंने शिकायत की? वो तो उस दिन जब आपने ये तक कह दिया कि आपको उन पर भरोसा नहीं। क्या वो आपसे इस बात पर लड़ी? नहीं। तो फिर वो बुरी कैसे हुई? और क्या कहा था आपने भाभी कि हमें शीशे में उतार रखा है? चलो मान लेते हैं, लेकिन वो 1.5 साल की बच्ची का क्या, जो एक सेकंड भी उनके बगैर नहीं रह सकती? क्या इस बच्ची को भी भाभी ने शीशे में उतारा है? सीरियसली भाई, मैं तो आपकी सोच पर हैरान हूँ। कुछ पल वो अपनी सांसें बहाल करने के लिए रुकी। ना ही आप पूछेंगी और ना ही भाभी आपको बताएंगी। मैं जानती हूँ आप दोनों तो। चलें, फिर मैं बता देती हूँ कि कल भाभी आपकी सो कॉल्ड इजाज़त के बगैर क्यों गई थी। इजाज़त लफ्ज़ पर जोर देते हुए वो बोली, लेकिन अगले ही पल वो रुक गई क्योंकि उसने जान के चेहरे पर अजियत महसूस की थी। वो लगातार अपनी बहन को ताज्जुब से देख रहा था। भाई, वो उसके पास गई और कुर्सी पर बिठा दिया। साथ वाली कुर्सी पर खुद बैठ गई। आई एम सॉरी भाई, लेकिन कल जिस तकलीफ से भाभी गुजरी मैं बयान नहीं कर सकती। सारा ने सर झटका। क्या हुआ था कल? सारा ने जान के चेहरे पर पहली बार नगीन के लिए फिक्र देखी थी। कल उनकी अम्मी को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया था और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया कि वो मौत से लड़कर वापस आई हैं। अगर थोड़ी देर और गुजर जाती तो शायद वो उन्हें बचा भी ना पाते। और कल पहली बार मैंने नगीन भाभी को इतना टूटा हुआ देखा है। उनकी वो बेचैनी, उनकी वो हालत मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुस्कुराते चेहरे को मैंने पहली बार रोते देखा है।
ان سب کے باوجود وہ عمل سے غافل نہ ہوئی، ساری رات جا کر گزاری، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ سارا کی بات سن کر جان کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ بھائی وہ بے قصور ہو کر بھی مجرموں کی طرح آپ کی باتیں سنتی رہی، پتہ نہیں آپ کے سامنے ان کی زبان کیوں بند ہو جاتی۔ سارا، میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، دروازہ بند کر کے جانا۔ یہ سارا کے لیے اشارہ تھا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اوپر نگین نے عمل کو پیڈر دے کر لٹا دیا تھا، وہ سونے ہی والی تھی، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ جان کی باتیں اب اس کے ذہن میں نہیں تھی، وہ تو ابھی اپنے گھر کے لان میں کھڑی تھی۔ اس کی زندگی صبر اور تحمل کی داستان تھی، جہاں اگر کوئی غیر زخم دیتا تو مرہم کے لیے پہلے اس کے اپنے موجود ہوتے تھے۔ اقبال شاہ اپنے علاقے کے معزز شخصیت تھے۔ عافیہ سے شادی کے بعد اللہ نے ان کو جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا۔ دونوں کے لیے وہ خوشی کا دن تھا۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور ان کے گھر پر تو پھر دو رحمتیں آئی تھیں۔ جڑواں بیٹیوں کا سن کر جہاں بہت سے لوگوں نے مبارکباد دی، وہیں کچھ لوگوں نے دل جلی باتیں بھی سنائی تھیں۔ اس دور میں ایک بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ عافیہ بہن، تمہاری تو پھر خیر سے دو ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش کرنا، وہ بھی اس دور میں، بس اللہ اقبال کو ہمت دے۔ عافیہ بیگم کے دل کو تکلیف ہوئی، لوگوں کی باتوں نے انہیں الجھا دیا تھا۔ اقبال، کیا بیٹیاں بوجھ ہوتی؟ گھر آ کر اپنے شوہر سے سوال کیا تو اقبال شاہ مسکرائے۔ وہ جانتے تھے عافیہ لوگوں کی باتوں کو دل پر لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ نہیں عافیہ بیگم، بیٹیاں تو رونق اور عزت ہوتی ہیں، وہ والدین کی شفقت، محبت اور خوشی کا ذریعہ بنتی۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ یہ رحمت ہر ایک کے گھر میں نہیں بھیجا کرتا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ایک وقت میں ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا گیا۔ شکر ادا کرو بیگم کہ ہمیں اس ذات نے اس رحمت کے لیے چن لیا، وہ بہت پیار سے سمجھا رہے تھے۔ اقبال شاہ کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر عافیہ بیگم کا دل سکون میں آ گیا تھا۔ انابیہ اور اسما بھی 5ویں سال میں تھیں کہ عافیہ بیگم پھر امید سے ہو گئیں۔ ان کے دل نے بیٹے کی خواہش جنم لی۔ عافیہ بیگم کو اپنی بیٹیاں پیاری تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ کس قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ خیر وقت گزرا اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا کہ اس بار بھی جڑواں بچے ہیں، البتہ صنف باتیں نہیں تھی۔ عافیہ بیگم گھبرا گئیں، ان کو ڈر تھا کہ کہیں پھر سے جڑواں بیٹیاں نہ ہو جائیں۔ عام طور پر وہی ڈر جو ہر مشرقی عورت کو ہوتا ہے۔ اقبال شاہ نے اپنی بیوی کی فکر مندی بھانپ لی تھی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں میں راضی رہو گی تو وہ تمہیں بن مانگے بہت کچھ عطا کرے گا۔ بس اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، ٹینشن سے بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ وہ اقبال شاہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنا سکون ایک شخص میں، اتنا صبر، اتنا توکل۔ ان کی باتیں عافیہ بیگم کے سکون کا ذریعہ بنتی۔ بالآخر بچوں کی پیدائش کا دن آ گیا۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی۔ دونوں کے لیے وہ لمحہ انتہائی خوشی، محبت اور شکر گزاری سے بھرپور تھا۔ بچوں کی آمد سے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی، اور سب لوگوں نے بچوں کو پیار بھری دعائیں دی تھیں، نیک تمناؤں سے نوازا۔ لڑکے کا نام عافیہ بیگم نے برہان شاہ رکھا تھا، جبکہ لڑکی کا نام اقبال شاہ نے نگین اقبال رکھا تھا۔ اقبال شاہ نے جب نگین کو پہلی بار اپنی گود میں لیا تو محبت سے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اقبال شاہ کو اپنے سب بچوں میں نگین پر زیادہ پیار آیا تھا، اور جب اس نے اپنی ننھی ننھی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں اقبال شاہ کی آنکھوں جیسی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور بڑی ہی دیر اس کو محبت سے دیکھتے رہے۔ بیٹا بھی آپ کا ہے اقبال صاحب، اس کو بھی دیکھ لیں۔ عافیہ نے خوشی سے برہان کو ان کی جانب بڑھایا تھا۔ برہان کو بھی انہوں نے بہت پیار کیا۔ عافیہ بیگم کو اپنی زندگی خوش اور مکمل لگی تھی۔ وقت گزرا، دونوں بچے چلنے کی عمر میں پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں گھر کی رونق تھے۔ انابیہ اور اسما بہت پیار کرنے والی بہنیں ثابت ہوئی تھیں۔ وہ ان دونوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ زندگی میں سکون تھا، لیکن طوفان سے پہلے کا سکون ہر کوئی نہیں بھانپ سکتا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب برہان اور نگین سال کے ہو گئے تھے۔ برہان تو اور بچوں کی طرح چلنے کی کوشش کرتا، لیکن نگین کوشش کے باوجود بھی نہ چل پاتی۔ ان دونوں کو لگا کہ بعض بچے دیر سے چلنا شروع کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ برہان چلنے لگا، جبکہ نگین کو چلنے میں مشکل ہوتی تھی۔ چلتے چلتے گر جاتی اور اکثر بیمار رہتی۔ بالآخر وہ نگین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اس وقت وہ 1.5 سال کی تھی۔ اس کا پورا چیک اپ ہوا۔ رپورٹس آنے تک وہ کافی پریشان رہے، خاص کر اقبال شاہ۔ ان کو نگین سے بہت محبت تھی، وہ اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ والدین اولاد کی تکلیف کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ رپورٹ آنے سے ایک رات پہلے اقبال شاہ نے اٹھ کر تہجد ادا کی اور اپنے پروردگار سے اپنی بیٹی کی صحت مند زندگی کی دعائیں مانگی۔ ان کو یقین تھا کہ تہجد کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس پورے خلوص سے دعا مانگی جائے اور یہ یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہی ذات پریشانیوں کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ جلد یا بدیر دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ دعا کرنے کے بعد وہ نگین کے پاس گئے اور اس پر دم کر کے پھونک دیا تھا۔
आफिया बेगम उस वक्त जाकर ये मंजर देख रही थी। इन दोनों बाप बेटी की मोहब्बत मिसाली थी। नगीन नगीन को जोवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है। ये एक नया बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ये अमूमन बच्चों और नौजवानों में पाया जाता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने बताया। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो गए। उनके हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस बच्ची का बहुत ख्याल रखना है। ये बीमारी बहुत कम बच्चों में पाई जाती है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। बस एक्स्ट्रा केयर और मेडिकेशन से ये बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। अपनी माँ की गोद में बैठी नगीन बेखबर अपने खिलौने से खेल रही थी। अपनी बेटी को देखते इकबाल शाह की आंखों में एक गहरा दर्द झलक उठा था। इनकी सबसे प्यारी औलाद पर इम्तिहान आ गया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, इस उम्र में वो इस बीमारी से लड़ेगी। नगीन कभी अपने खिलौने से खेलती तो कभी अपने सामने बैठे डॉक्टर को देखती। छोटी सी उम्र में भी उसकी आंखों में समझदारी थी। बस इकबाल साहब, आपने रेगुलर चेकअप कभी मिस नहीं करना। बाकी फ़िलहाल इसको थेरेपी की ज़रूरत तो नहीं लग रही। दवाओं से ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन पेडियाट्रिशियन डॉक्टर अमजद के क्लिनिक में बैठे थे, जिनकी बातों ने उन्हें थोड़ा हौसला दिया था। देखो अनामिया और अस्मा, नगीन आपकी छोटी बहन है और थोड़ी बीमार भी है, तो आप दोनों ने अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना है। हर काम में इसकी मदद करनी है। बच्चा बीमार तो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए इसको कभी तंग नहीं करना। और हाँ, इन सब में बेचारे बुरहान को ना भूल जाना। इकबाल शाह अपनी 7 साला बेटियों को इतना संजीदा देखकर बोले। वो माहौल को नॉर्मल करना चाहते थे। अबू, नगीन ठीक हो जाएगी ना? अस्मा ने अपने बाप से सवाल किया। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। शायद वो इनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रहे थे। चलो अब आप दोनों अपने रूम में जाओ, शाबाश। शब खैर अबू, शब खैर। बच्चों को भेजकर वो अपने कमरे में आए तो बुरहान अपने कॉट में सो रहा था, जबकि आफिया बेगम ने नगीन को अपने साथ ही लिटाया हुआ था। रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं और परेशानी से नींद गायब। रोती क्यों हो आफिया बेगम? इकबाल शाह ने उनके आंसू साफ करते पूछा। कैसे ना रहूं इकबाल साहब, लड़की ज़ात है। अगर किसी को पता चल गया तो ख़ानदान में ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? आपको याद नहीं, अनाबी और अस्मा की पैदाइश पर लोगों ने किस किस तरह बातें सुनाई थी। और अब तो तीसरी बेटी, वो भी बीमार। हम इसको कहाँ कहाँ और किस किस से छुपाएंगे? एक ना एक दिन लोगों को समझ में आ ही जाएगी। दुनिया बड़ी जालिम है, मेरी बच्ची को जीने नहीं देगी। अल्लाह क्या आजमाइश, अल्लाह ये किस आजमाइश में डाल दिया? वो मुसलसल रोए जा रही थी। अल्लाह पर भरोसा रखो आफिया बेगम, और मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। जहाँ तक आजमाइश की बात है तो वो ज़िंदगी का हिस्सा है, और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। ये कभी भी आ सकती है और किसी पर भी आ सकती हैं। अगर हम इस वक्त को सब्र और तहम्मुल से गुजारेंगे तो तुम देखना अल्लाह हमारा सब्र ज़ाया नहीं होने देगा। वो सब्र के बदले हमारी बेटी को लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाली अता फरमाएगा। तुम बस अपने अल्लाह पर तवक्कल रखो। दुनिया की बातों पर गम मत करो। अब शाबाश सो जाओ। आफिया बेगम अपने आंसू साफ करने लगी। इकबाल शाह की बातें आफिया के लिए थेरेपी का काम करती थी। इकबाल शाह से बातें करके उन्हें लगता कि जैसे उनके कंधों से बोझ उतर गया हो। कुछ लोगों की बातें मरहम की मानिंद होती हैं। इनको समझाकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़े। आफिया बेगम जानती थी कि वो तहज्जुद अदा करने जा रहे हैं। 2-3 सालों तक नगीन को समझ नहीं आई कि घर वाले उसका इतना ख्याल क्यों रखते। लेकिन जब वो 5 साल की हुई और बुरहान स्कूल जाने लगा, तब पहली बार इस 5 साल की बच्ची को कुछ एहसास हुआ। वो समझदार तो थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बुरहान को स्कूल जाता देख उसने भी जिद पकड़ ली कि वो भी जाएगी। रोज़ बुरहान को स्कूल जाते देखकर उसके दिल में मजीद सवाल उठते थे कि वो क्यों नहीं जा सकती। 3 सालों के इलाज ने उसको काफ़ी बेहतर बना दिया था, लेकिन अभी डॉक्टर अमजद की तरफ से ओके रिपोर्ट नहीं आई थी। वो ज़रा भी भागती तो थक कर वहीं बैठ जाती। वो जानती थी कि वो बीमार है। अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी समझदार भी थी, लेकिन फिर भी उसने ज़िद पकड़ ली कि उसने भी स्कूल जाना है, जिस तरह उसके बाकी बहन भाई जाते हैं। अबू, एक बात पूछूं? नाश्ते के बाद जब सब स्कूल चले गए तो उसने बड़ी मासूमियत से अपने बाप से सवाल किया। गुलाबी फ्रॉक के साथ बाल 2 कोनियों में बांधे हुए थे। गुलाबी गाल, मोटी मोटी खूबसूरत हेजल आंखें, जिनमें काफ़ी सवाल थे। जी अब्बू की जान, पूछें। इकबाल शाह उसके सर पर प्यार करते बोले। मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकती? बुरहान की तरह। क्या मैं बहुत बीमार हूँ अब्बू? क्या मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी? मेरा भी दिल करता है कि मैं भी बुरहान की तरह यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल जाऊं। क्या मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ?
وہ उस दिन मरियम कह रही थी कि मैं बीमार हूँ और कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए थे। बेटा, मुझे एक बात बताओ, हम किसकी इबादत करते हैं, किससे मदद मांगते हैं, कौन है जो हमारी प्रॉब्लम को हल करता है? उन्होंने अपनी बेटी से उल्टा सवाल पूछा था। अल्लाह ताला, और कौन? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और बड़े इत्मीनान से अपनी कुर्सी से टेक लगा ली थी। वेरी गुड, मेरी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो फिर आज मेरी एक बात याद रखना बचे, अल्लाह से जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें अता करता है और फिर उससे भी बेहतरीन से नवाजता है। तो बस फिर आप अल्लाह से दुआ करो कि वो आपको जल्दी से ठीक कर दे और आप भी स्कूल जाने लगो। आपको पता है अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं बहुत जल्द कबूल करता है। तो आप मुझसे एक प्रॉमिस करोगी? जी अबू। वो एकदम अलर्ट होकर सीधी हो गई। आइंदा किसी की बातों पर दिल पर नहीं लोगी, वादा? इकबाल शाह ने अपना हाथ आहिस्ता से नगीन की तरफ बढ़ाया, जैसे वो एक अनकही बात को इन दोनों के बीच के खामोश अहद में बांधना चाहते। नगीन ने लम्हा भर के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर धीरे से अपने हाथ को इकबाल शाह के हाथों पर रख दिया और उनके दरमियान एक नया वादा कायम हो गया था। पक्का वादा? वो खुशी से बोली थी। आप बहुत जल्द स्कूल जाओगी। आफिया बेगम ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। बुरहान की तरह यूनिफॉर्म पहनकर अम्मी? उसने फिर पूछा था। बिल्कुल, और साथ में नया स्कूल बैग और किताबें भी लेकर। ये बात सुनकर वो अपनी जगह से उठी और अपनी माँ के गले लग गई। अम्मी आप बहुत अच्छी। और अब्बू? इकबाल शाह ने कहा। तो वो उनकी तरफ भागी और गले लगकर कहा, आप डबल अच्छे हैं अब्बू। उसने मासूमियत से कहा और फिर लॉन की तरफ भाग गई थी। नगीन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वो घर में मौजूद बेशुमार किताबों का मुताला करती रहती थी। उसके इस शौक में इकबाल शाह और उसके घर वाले भी उस पर उसकी भरपूर मदद करते थे। वक्त के साथ साथ अल्लाह ने करम किया, वो तेज़ी से सेहत याब होने लगी। वो उस वक्त 8 साल की थी जब डॉक्टर अमजद की तरफ से उनका लास्ट विजिट था। उनकी सारी रिपोर्ट सही आई थी और अब वो नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर सकती थी। इकबाल शाह ने डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने काफ़ी साल उनकी बहुत मदद की, वक्त बेवक्त घर आकर नगीन को ट्रीट किया। मुबारक हो इकबाल साहब, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली। अब नगीन नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्यों नगीन, स्कूल लाइफ के लिए तैयार हो? उन्होंने बहुत शफ़क़त से पूछा। जी डॉक्टर अंकल, मैं तैयार हूँ। वो आम बच्चों से कुछ ज़्यादा ही संजीदा थी। उसकी शख्सियत में ठहराव था। देखो बेटा, आप एक समझदार बच्ची हो, तो बस ये याद रखना कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अपने आप को कभी एहसास में ना डालना कि आप किसी से कम हो। नगीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बिलाशुबा उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर इकबाल शाह ने सबसे पहले अपनी बेटी को स्कूल बैग और यूनिफॉर्म खरीद कर दिया था। दोनों बाप बेटी ने उस दिन खूब शॉपिंग की। पहले के बरक्स अब वो आराम से घूम फिर सकती थी। नगीन खुशी खुशी अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। पहली बार अपनी बेटी को इतना खुश और सेहतमंद देखकर वो फूले ना समाई। बिलाखिर उसके स्कूल का पहला दिन आ ही गया था। नगीन हद से ज़्यादा पुरजोश और खुशी के साथ तैयार हो रही थी। उसकी तैयारी में इकबाल शाह और घर वालों ने भी भरपूर दिलचस्पी दिखाई थी, उसका साथ दिया। वो मुख्तलिफ एहसासात से गुजर रही थी, जिसमें खुशी, तजस्सुस, बेचैनी और घबराहट शामिल थी। वो नए दोस्त बनाने और नई चीज़ें सीखने के लिए पुरजोश थी। उसका दाखिला बुरहान के स्कूल में ही करवाया गया था। बुरहान तीसरी क्लास में गया था जबकि उसे पहली क्लास में दाखिला मिला था। हालांकि उसने टेस्ट में कामयाबी से पास कर लिया था, मगर स्कूल की पॉलिसी के तहत नए आने वालों को इब्तिदा से ही आगाज़ करना था ताकि वो बेहतर तरीके से स्कूल के निज़ाम में ढल सकें। आफिया ने बहुत प्यार और दुआओं से उसे स्कूल भेजा था। स्कूल पहुंचकर वो पहले तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन बुरहान के साथ ने उसको थोड़ी हिम्मत दी थी। बुरहान उसको क्लास तक छोड़ने आया था। तो क्या तुम तैयार हो? बुरहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। बिल्कुल, उसने गहरी सांस लेकर कहा और अपनी क्लास में चली गई। क्लास में दाखिल होते ही उसकी नज़र मरियम पर पड़ी। मरियम उसकी चचाजाद बहन थी और वो उससे साल भर ही छोटी थी। नगीन उसके पास चली गई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था और फिर वो खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। स्कूल का पहला दिन हमेशा एक दिलचस्प और मुख्तलिफ तजुर्बा होता है। नगीन देख रही थी कि कुछ बच्चे खुशी से आ रहे थे, जबकि कुछ बच्चे नई जगह पर जाने की वजह से परेशान या रोते धोते नजर आ रहे थे। नगीन ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। क्लास शुरू हुई। टीचर ने इंट्रोडक्शन दिया। स्कूल का पहला दिन उसने खूब एंजॉय किया। छुट्टी के वक्त बुरहान ने अपनी बहन के चेहरे पर बेहद खुशी देखी तो ज़रा मुतमईन हो गया। घर में आकर भी नगीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। वो इकबाल शाह के इंतज़ार में थी क्योंकि वो अपने वालिद के साथ हर बात शेयर करती थी और इकबाल शाह भी उसकी बातें सुनने के लिए हमेशा वक्त निकालते थे। ये ये अदा बाप बेटी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाती थी
اور نگین کو یہ احساس دلانے میں مدد کرتی تھی کہ اس کا والد ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو نگین نے ان سے اپنے دن کی تفصیلات شیئر کی تھیں۔ اپنی بیٹی کو یوں خوش دیکھ کر اقبال شاہ کو راحت ملی تھی۔ باپ کی خوشی اکثر اس کی اولاد کی خوشیوں اور کامیابیوں سے جڑی ہوتی ہے۔ ان کے دل کی خوشی ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس کے کلاس فیلو جانتے تھے کہ وہ برہان کی بہن ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دونوں جڑواں ہیں، کیونکہ کبھی بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن جب یہ راز کھلا تو نگین کی زندگی میں نئے احساس کمتری نے جنم لیا۔ یہ رزلٹ کے دن کی بات تھی جب مریم سمیت سب کافی کنفیوز تھے۔ البتہ نگین قدرے مطمئن تھی، اس کے ایگزامز کافی اچھے ہوئے تھے۔ رزلٹ اناؤنس ہوا تو پتہ چلا نگین کلاس میں فرسٹ آئی ہے۔ سب بچوں نے اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ پرنسپل نے اس کو اسٹیج پر بلا کر ٹرافی دی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ مریم کی چھپی ہوئی ضد اس دن سامنے آ گئی تھی۔ وہ اس کی پوزیشن کو ہضم نہ کر سکی اور تقریب کے بعد اس نے اپنی کلاس کی ہر بچی کو بتا دیا کہ نگین بچپن سے بیمار ہے اور وہ برہان کی جڑواں بہن ہے۔ جب نگین کلاس میں آئی تو سب بچوں نے اسے بہت تنگ کیا، اس کو جھوٹا کہا، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس نے کبھی خود نہیں کہا تھا کہ وہ برہان کی چھوٹی بہن ہے۔ ارے وہ دیکھو نگین آئی ہے، تم تو ہماری ایج کی ہو ہی نہیں، تو آج سے سب تمہیں نگین باجی کہیں گے۔ پیچھے سے کسی نے آواز لگائی تھی، کیا تم واقعی بیمار تھی یا اسکول نہ جانے کا بہانہ تھا؟ پوری کلاس اس پر ہنس رہی تھی، سوائے ایک بچی کے، اس کا نام اینا تھا۔ سب اس کو ایج شیم کر رہے تھے اور مریم سب کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کو باقیوں سے گلہ نہیں تھا، لیکن مریم کے رویے سے وہ بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ کین یو گائز پلیز اسٹاپ دس؟ اینا سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نگین کے پاس آ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس سے باہر لے آئی۔ کنگریچولیشنز، ہاتھ ملاتے ہوئے ٹرافی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر واپس آ گئی۔ اینا اپنا بیگ سنبھالے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بڑی تو دیکھا کہ برہان سب سن چکا تھا۔ مریم کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا، لیکن نگین نے اس کو روک لیا تھا۔ ابو نے کیا سکھایا تھا برہان؟ کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، کبھی کبھی خاموشی بہترین جواب ہوتی۔ وہ اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کو وہاں سے لے کر گئی۔ البتہ مریم کی عداوت سے اس کو کافی تکلیف ہوئی تھی۔ ابو، اس میں میرا کیا قصور کہ میں بیمار تھی یا میں اسکول دیر سے بیٹھی؟ یہ سب تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے نا، آپ نے بتایا تھا۔ اس دن وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ تو پھر سب نے مل کر میری انسلٹ کیوں کی؟ خاص کر مریم نے مجھے بہت برا کہا۔ مجھے برا لگا۔ اب میں کیا کروں بو؟ اچھا بتاؤ کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اقبال شاہ نے اسے پوچھا۔ نگین کو اپنے باپ کی عادت بہت پسند تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے سوال پر سوال پوچھ کر جواب کو آسان کر دیتے تھے۔ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ مہربانی اور احترام سے پیش آؤ، چاہے انہوں نے تمہاری بے عزتی کی ہو یا تمہیں ذلیل کیا ہو۔ اس نے اپنے باپ کا سکھایا ہوا سبق جیسے دہرایا تھا۔ اور وَلْيَتَعَطَّفُوا کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ یہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی 19ویں آیت کا لفظ ہے۔ یہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کا درمیان ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ تو بس پھر آپ خود سمجھدار ہو نگین۔ اگر کوئی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرنا اور اختلاف کے باوجود بھی نرمی سے پیش آنا۔ جسٹ اگنور ہر، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ اور ہاں، آپ کی رات کو ڈنر ہم باہر کریں گے۔ میری بیٹی فرسٹ جو آئی ہے۔ اقبال شاہ کو جیسے یاد آیا تھا۔ فرسٹ تو میں بھی آیا ہوں، پھر میری ٹریٹ کہاں ہے؟ برہان نے معصومیت سے پوچھا۔ تم تو ہر سال فرسٹ آتے ہو، لیکن نگین پہلی بار آئی ہے، تو یہ ڈنر نگین کے نام، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نگین اپنے باپ کے شبیہ چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں مریم کی ضد بڑھتی جا رہی تھی، وہیں نگین اور اینا کی دوستی مضبوط ہوتی گئی تھی۔ نگین کو اچھا دوست مل گیا۔ اینا ایماندار، وفادار، محبت اور خیال رکھنے والی دوست تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ ان کی دوستی کا رشتہ مضبوط اور پائیدار تھا۔ اینا ایک معزز مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ابو وکیل تھے جبکہ اس کی امی ہاؤس وائف تھیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا جس میں وہ بچوں کو دینی تعلیم دیتی تھیں۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ مریم کی ضد اینا سے چھپی نہ رہی۔ بالآخر اس نے ایک دن نگین سے پوچھ لیا تھا، یار تم اپنی کزن کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ تمہیں کتنا تنگ کرتی ہے؟ صرف 2 سال ہی تو ویسٹ ہوئے تھے، اسکول کے کون سے 20 سال ہوئے تھے جو اتنا ایج شیم کرتی ہے؟ میں ہوتی تو اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن کیا کروں، میرے ہاتھ بہت نازک ہے نا، اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولی تھی۔ نگین ہنس پڑی۔ اینا کی باتیں بہت مزاحیہ ہوتی تھی۔
وہ دونوں اس ٹائم اسکول کے کیفیٹیریا میں بیٹھی اپنی کوئی اسائنمنٹ پوری کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم توڑ ہی نہ دو اس کا منہ، جیسے میں تمہیں جانتی نہیں۔ نگین مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ مجھے اکساؤ مت، توڑ بھی دوں گی اگر آئندہ اس نے میری پیاری دوست کو کچھ کہا تو پھر دیکھ لے گی اس بار اس کا سامنا ایک پٹھان سے ہوا ہے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اگر ہم خاموش ہیں تو بزدل نہیں ہوئے، بلکہ ہم لحاظ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے اس دن مجھے کس نام سے پکار رہی تھی؟ اچانک یاد آنے پر اس نے کہا، کس نام سے؟ نگین تھوڑا چونکی۔ نگین کی چاپلوسن۔ وہ سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر اس کے تجسس میں اضافہ ہوا۔ میں نے بھی کہا کہ تمہاری چاپلوسن بننے سے بہتر ہے کہ میں نگین کی بن جاؤں، اور وہ میری شکل دیکھتی رہ گئی۔ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ توبہ لڑکی، تمہاری زبان ماشاءاللہ سے کافی لمبی ہے، وہ قلم اٹھاتے بولی۔ بس اس زبان کو بڑی مشکل سے قابو کرتی ہوں، دو تالوں میں قید کر کے رکھتی ہوں۔ کون سے دو تالے؟ نگین الجھ گئی تھی۔ ارے یہ 32 دانت اور یہ ہونٹ، یہ بھی تو دو تالے ہی ہیں نا، اس نے آنکھ مارتے کہا۔ نگین بے اختیار ہنس پڑی۔ ایک اچھا اور مخلص دوست بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو نگین نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے خوشیوں کا دن تھا۔ اقبال شاہ نے پورے محلے میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ ان کے گھر کی رونقوں سے وہ عید کا دن لگ رہا تھا۔ انابیہ اور اسما اب شادی شدہ تھیں۔ وہ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی بہن کی خوشیوں میں شامل ہونے آئی تھیں اور رات یہیں گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ سب نے مل کر ڈنر کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نگین کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ نگین، پھر کیا پہن رہی ہو نعمان کے نکاح پر؟ ڈنر کے بعد روم میں آ کر انابیہ نے اس سے پوچھا تھا۔ اسما اس کی الماری کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ بھی پہن لوں گی، بلکہ اسما آپ ہی کچھ نکال دیں۔ کتاب پڑھتے وہ بولی، نعمان مریم کا بڑا بھائی تھا۔ مریم نے مبارکباد دی؟ انابیہ نے سوال کیا۔ وہ دے ہی نہ دے مبارکباد، اسما کپڑے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں آپ ہی، اس نے میسج تک نہیں کیا، کتاب رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کبھی اسے ضد نہیں کی، اس کی کڑوی باتوں پر خاموش رہی، یہ سوچ کر کہ ایک دن اس کو احساس ہو جائے گا۔ ہمیشہ اس کی غلطیوں کو معاف کیا، لیکن وہ نہیں بدلی۔ پتہ نہیں کیوں کرتی ہے ایسا۔ وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ چھوڑو اسے، عجیب جیلس لڑکی ہے۔ تم کیوں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اسما کچھ زیادہ ہی سچ بولنے والوں میں سے تھی۔ بس ہر انسان کی نیت اس کے آگے آئے گی، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ انابیہ نے اپنی بہن کو سمجھایا۔ اچھے سے تیار ہو کر جانا، اور ذرا میک اپ بھی کر لیا کرو، بڑی ہو گئی ہو، منہ دھو کر تم ہر فنکشن میں آ جاتی ہو، ذرا اپنی گرومنگ کرو، میں نہ دیکھوں کہ تم اس طرح منہ اٹھا کر گئی ہو۔ اسما نے تاکید کی تھی۔ جی آپی۔ وہ دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ کبھی ان کتابوں کا پیچھا چھوڑ بھی دیا کرو، ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہو۔ تمہارے کمرے میں آؤ تو لگتا ہے لائبریری میں آ گئی۔ نگین نے سر اٹھا کر اپنے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں ایک طرف کتابوں کی بڑی الماری تھی تو دوسری طرف آرام دہ بیڈ اور میز کے ساتھ کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میز پر بھی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر رنگین وال پیپرز اور کمرے کی سجاوٹ میں کیلی گرافی، پودے اور دیگر سجاوٹی اشیاء شامل تھیں۔ وہ یقیناً بیڈ روم کم اور لائبریری زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے آج ہلکے گلابی رنگ کا فراک زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ فراک ٹخنوں تک لمبا تھا، ساتھ اس نے چوڑی دار پجامہ پہنا ہوا تھا۔ گلابی فراک میں سلور کام انتہائی خوبصورت اور دلکش نظر آ رہا تھا۔ سلور چمک اور گلابی رنگ کی نرمی اس لباس کو شاندار بنا رہی تھی۔ ہاتھوں میں گلابی چوڑیاں، پاؤں میں سلور خصا۔ دراز قد کی وجہ سے وہ کبھی بھی ہائی ہیل نہیں پہنتی تھی۔ چہرے پر ہلکا میک اپ جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ چہرے کے گرد گلابی اسکارف لپیٹا ہوا تھا۔ بلا شبہ آج اس کی دلکشی عروج پر تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ساتھ ہی وہ سب سے ملی تھی۔ کئی رشتہ داروں نے اسے ٹاپ کرنے پر مبارکباد پیش کی تھی۔ آج مریم پہلی بار اسے بڑے اچھے طریقے سے ملی۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار پارلر سے تیار ہوئی تھی اور نگین کو کافی اچھی لگی، لیکن اس کی خوش مزاجی دیکھ کر نگین تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں اس کی چچی عافیہ بیگم کو کسی سے ملوانے لے کر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو نگین کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ سارہ کی وہ کزن یاد ہے، فریدہ۔ کون فریدہ؟ نگین نے پوچھا تھا۔ وہی جن کا ذکر میں اکثر کرتی ہوں۔ ارے وہی جن کا گھر تمہارے نانا ابو کے محلے میں ہوتا تھا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، پھر اس کا رشتہ آیا، لڑکا امریکہ میں سیٹل تھا اور شادی کے بعد وہ بھی امریکہ چلی گئی۔ عافیہ اپنی پرانی دوست سے مل کر کافی خوش تھی۔ نکاح ہوا تو سوغات بانٹنے کے لیے مریم نے نگین کو سب کے سامنے آواز لگائی تھی۔ یار نگین سنو، میں نے بہت بھاری لہنگا پہنا ہوا ہے، تو کیا یہ نکاح کے سوغات سب میں تقسیم کرنے میں میری مدد کرو گی پلیز؟
اس نے بڑی سادگی اور معصومیت سے پوچھا، لیکن اسما نے اس معصومیت میں چھپی چالاکی کو بھانپ لیا تھا۔ اس کا شک صحیح تھا۔ دیکھی تم نے مریم کی چالاکیاں، کیسے نگین کو کام پر لگا کر خود مزے سے اسٹیج پر فوٹو شوٹ کرتی چلی گئی ہے۔ آخری ٹیبل پر نگین گئی تو وہاں فریدہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نگین نے فریدہ کو سلام کر کے ڈبہ ان کے آگے کیا۔ بیٹا آپ کس کی طرف سے ہو؟ فریدہ نے پوچھا۔ آنٹی میں نواز شاہ کی بھتیجی اور مریم اور نعمان بھائی کی کزن۔ اس نے اپنی چچی کا نام لیا تھا۔ عافیہ کی بیٹی تو نہیں؟ ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ جی میں انہی کی بیٹی ہوں، اس نے مسکراتے کہا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں فریدہ کمال ہوں، سائرہ کی کزن کم بہن زیادہ، اور عافیہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ وہ کافی پرجوش لگ رہی تھی۔ جی آنٹی میں نگین اقبال، اور امی اکثر آپ کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی طرح آپ کا نام بھی دلکش ہے۔ اچھا چھوڑو، ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ سے ڈبہ لے کر ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ سناؤ کیسی ہو، کیا کر رہی ہو آج کل؟ انہوں نے پوچھا۔ الحمدللہ، ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، آگے پھر کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ نگین انجان لوگوں سے بات کرنے میں ذرا ہچکچاتی تھی، لیکن ابھی کے لیے پھنس گئی تھی۔ اچھا، اللہ کامیاب کرے۔ یہ میرے شوہر ہیں، وہ اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے بولی، اور یہ میرا بیٹا ہے فرحان۔ نگین کافی دیر سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر فرحان کو دیکھا۔ ہیلو نگین، وہ مسکرایا تھا۔ السلام علیکم۔ نگین کو عجیب لگا۔ 24 سال کا لڑکا جس کا صاف اور متناسب چہرہ، اس کے چہرے پر ناقابل فہم مسکراہٹ، کالی آنکھیں، بال سلیقے سے سنوارے ہوئے اور لباس تقریب کے برعکس پہنا ہوا تھا، وہ واقعی امریکن لڑکا لگ رہا تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں رکی اور ایکسکیوز کر کے واپس اپنی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کھانا کھل گیا تو مریم بار بار آ کر کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج کہ اتنی مہمان نوازی، وہ بھی ہماری۔ اسما نے انابیہ سے خفیہ سرگوشی کی۔ انابیہ بھی حیران تھی۔ تم شاید صحیح کہہ رہی ہو، اس سے پہلے تو یہ ہمیں ڈھنگ سے سلام تک نہیں کرتی تھی، اور آج؟ وہ مریم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسما کی نظروں نے مریم کا تعاقب کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ سارے ڈرامے وہ امریکن خالہ کو امپریس کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ وہ لڑکا دیکھ رہی ہو کیسے اس کے آگے پیچھے ہو رہی ہے، اس کے سامنے کیسے معصوم بن رہی ہے، جیسے ہم اسے جانتے نہیں۔ اسما کے چہرے پر میسنی سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ جانے بھی دیں آپی، نگین اپنا کھانا انجوائے کرتے بولی۔ فرحان کی نظریں نگین پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر فرحان نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا۔ وہ سیدھا ان کی ٹیبل پر آ گئی تھی۔ عافیہ، اگر تم کھانا کھا چکی ہو تو کیا 2 منٹ بات ہو سکتی ہے؟ فریدہ نے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں، چلیں۔ وہ نیپکن ٹیبل پر رکھتے اٹھی اور ان کے ساتھ دور چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو چہرے پر خوشی کی جھلک نمایاں تھی، جو نگین کو محسوس ہوئی تھی۔ گاڑی میں بھی عافیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ نگین نے زیادہ غور نہیں کیا اور گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ خوشیاں اس کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ باقی اگلی قسط میں ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔